ذکر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آیت کی اس ترتیب سے والدین کا مرتبہ اور مقام بالکل واضح اور ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں بندوں میں سب سے بڑا حق اور سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ تو اللہ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ ملا کر والدین کا ذکر کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بغیر وقفے کے اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا۔ اللہ نے انسان کا خالق حقیقی اللہ اور اللہ نے کائنات میں بھیجنے کا جو سبب بنایا وہ والدین کو بنایا۔ اس لیے اللہ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ متصلا والدین کا تذکرہ فرمایا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ والدین کا حق ادا کرنا۔ حق تو ادا کوئی کر نہیں سکتا، والدین کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسان کو دنیا میں لانے کا سبب ہے۔ گویا آدمی کا وجود، آدمی کا جسم اپنے وجود میں والدین کا مقروض ہے، والدین کا حاجت مند ہے۔ اگر والدین نہیں ہے تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، وجود ہی نہیں ہے۔ اولاد کے دنیا میں آنے کا سبب والدین بنتے ہیں، اس لیے اللہ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ ملا کر والدین کو ذکر کیا۔ اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، اچھا سلوک کرو۔ احسان کا ذکر اللہ نے کیا، احسان کا حکم اللہ نے دیا۔ ایک ہوتا ہے بدلہ اور ایک ہوتا ہے احسان۔ بدلہ یہ ہے کہ جتنا میں نے کسی کے ساتھ کیا اتنا میرے ساتھ کسی نے کر دیا، اسے برابری کہتے ہیں، بدلہ کہتے ہیں۔ اور والدین کی بابت، والدین کے حقوق میں اللہ نے برابری کا حکم نہیں دیا ہے کہ جتنا والدین نے تمہارے ساتھ کیا اتنا تم والدین کے ساتھ کر دو، بلکہ اللہ نے یہاں احساناً کہا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرو۔ اور احسان بدلے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ میری مجبوری تھی، مجھے کوئی ضرورت تھی، حاجت تھی، کسی آدمی نے میری حاجت پوری کر دی۔ اب جب اس کا وقت آیا تو اگر میں اس کے برابر سرابر اس کے ساتھ معاملہ کر دوں گا تو اس کو کہتے ہیں برابری، بدلہ۔ اور اگر اس سے بڑھ چڑھ کر 10 گنا زیادہ کرتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں احسان۔ اول تو والدین کا حق ادا کرنا کما حق ہو کسی کے بس کی بات نہیں، پھر بھی اگر کوئی حق ادا کرنا چاہتا ہے تو برابری نہیں، احسان۔ آسان مثال سے
تیری پرورش میں، اولاد کی پرورش میں والدین نے جو صعوبتیں برداشت کی، جو تکالیف برداشت کی، ان کو الگ رکھ دیجیے۔ تیرے اوپر والدین نے جتنا خرچ کیا، جتنا تجھے پڑھایا لکھایا بڑا کیا، تیری خدمت کی، اب کوئی یہ کہے کہ میں 18 سال کی عمر کو پہنچ کر میں نوکری میں لگ گیا تھا، والدین نے میری خدمت 18 سال کی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، تو والدین کے ساتھ میں 18 سال تک اچھائی کر کے اس کے بعد چھوڑ دوں، والدین کا حق ادا ہو گیا، تو یہ حق ادا نہیں ہوتا، یہ برابری ہے۔ والدین نے تجھ پر اگر 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو تیری ساری زندگی والدین کی مقروض ہے، تو اپنی ساری زندگی والدین کے قدموں میں نچھاور کرتا ہے۔ یہ احسان ہے، اور اللہ اسی احسان کا حکم دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ والدین صحت مند ہیں، جوان ہیں، اپنا کام کاج کرتے ہیں، تب بھی تجھ پر لازم ہے ان کی خدمت کرنا، ان کا حق ادا کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان سے پوچھنا، ہر وقت ان کا خیال رکھنا، تب بھی فرض ہے۔ لیکن اما یبلغن عندک الکبر او کلاہما، والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا والد اور والدہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، اب امتحان شروع ہوتا ہے اولاد کا۔ پہلے تو وہ صحیح سالم تھے، تندرست تھے، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اب جب بڑھاپے کو پہنچے تو بیماریاں بھی حملہ ہو گئی، عمر کے گزرنے کے ساتھ کمزوری بھی آ گئی، اور کمزوری آنے کے ساتھ مزاج میں سختی بھی آ گئی، مزاج میں سختی آ گئی، ضد آ گئی، بہت سارے عوارض پیش آ گئے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی ٹانگوں میں درد ہے، بیماریاں حملہ آور ہو گئی۔ تو ایسے وقت میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، والدین کی کوئی بات تیرے مزاج کے خلاف ہو، والدین کی کوئی بات تیری طبیعت کے خلاف ہو، والدین کی کوئی بات تجھے اچھی نہیں لگی، تو رب کہتا ہے کہ والدین کو جواب نہ دے، ترکی کا ترکی جواب نہ دے، سخت بات نہ کر۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اف تک والدین سے نہیں کہنا، اف اکتاہٹ جس سے ظاہر ہے، صرف یہ نہیں کہ اف نہیں کہنا، ہر وہ کلمہ، ہر وہ جملہ، ہر وہ حرکت جس سے اکتاہٹ کا اظہار ہوتا ہو، فَلَا تَقُل لَّهُمَا، والدین کو یہ اف نہ کہو، وہ زبان سے ہو یا تمہاری حرکات و سکنات سے ہو۔ والد نے بات کی، والدہ نے بات کی تو منہ پھیر دیا، والدہ بلا رہی ہے تو دروازے سے باہر نکل گیا، کہا کچھ نہیں ہے لیکن باہر نکل گیا۔ والدین نے کوئی کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تجھے ناگوار ہے تو یوں آنکھیں کھول کے والدین کی طرف دیکھنا، بولنا نہیں، یوں آنکھیں ذرا تھوڑی زیادہ کھول کے دیکھ لینا، ناگواری سے دیکھنا، اکتاہٹ کے انداز میں دیکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، تو نے اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرهما، جھڑکنا تو بڑی بات ہے، جھڑکنا
بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تیرے مزاج کے خلاف اگر بات والد نے والدہ نے کر دی، تیری طبیعت کے خلاف کر دی، وہ بات کر دی جو تو صحیح نہیں سمجھتا، وہ بات کر دی کہ جو تیرے ذہن کے مطابق صحیح نہیں ہے، جواب نہیں دینا، اکتاہٹ کا اظہار نہیں کرنا، بد کلامی نہیں کرنا، بد زبانی نہیں کرنا. اگر تو نے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا والدین کا دل رکھنے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملا ہے. ٹھیک ہے بچہ، جو آپ کہتے ہیں، جو آپ کا حکم وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی والی بات والدین سے کہہ دے، ان کا دل نہ دکھے، ان پر یہ ظاہر نہ ہو کہ میرا بیٹا میری بات مان نہیں رہا، ان پر ان کے دل پر ضرب نہ لگے تیری حرکت سے، تیری زبان سے، تیرے جملے سے اور تیرے اظہار سے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے ان سے بات کر، اچھائی کی بات کر، ان کا دل نہ ٹوٹے. اس لیے کہ ان کا اگر دل تجھ سے ٹوٹ گیا تو تیری ساری عمر گئی، تیری ساری ریاست گئی، عبادت گئی، تیری ساری خدمت گئی. یہ اعمال ضائع بھی ہو جاتے ہیں. انسان عمل کرتا رہتا ہے، اپنے طور پر وہ مطمئن ہوتا ہے، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں زکات بھی دیتا ہوں، میں اچھے کام کرتا ہوں، میں خلاف شریعت کچھ بھی نہیں کرتا. لیکن بس اوقات انسان سب کچھ کرنے کے باوجود بھی سارے اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں اس طرح کے کاموں سے. والدین اگر تجھ سے ناراض ہو گئے تو تیری دنیا کے ساتھ ساتھ تیری آخرت گئی. کیونکہ میرے رب نے فرمایا رضا رب فی رضا الوالد، رب کی رضا، رب کی خوشی، رب کی خوشنودی فی رضا الوالد، والدین کی رضا میں ہے. اور وسخط رب فی سخط الوالد، والدین رب کی ناراضگی، رب کا غصہ، رب کا غضب والدین کے غصے میں ہے. تو ان کو کراس کر کے تو یہ کہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، میں رب کو راضی کر دوں گا. میرے نبی نے بیریئر لگا دیا، ہاتھ لگا دیا. تو لاکھوں عمرے کر لے، تو حج کر لے، تو اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر ڈالے، تو اپنی ساری رات مصلے پہ اپنی جبین رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا رہے، تو دن بھر ہاتھ میں تسبیح پر تسبیحات تو پڑھتا رہے، لیکن تیرا والد تیری حرکتوں کی وجہ سے تجھ سے ناراض ہے، تیری والدہ تیرے کاموں کی وجہ سے تجھ سے پریشان ہے، تو واللہ باللہ تاللہ تیرے سارے عمل وہ مردود ہو جائیں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے. اللہ کو تیرے عملوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جناح کہتے ہیں پرندے کے پروں کو، جناح پرندے کے پر. وَاحْفِظْ لَهُمَا والدین کے لیے جھکا دے تو جناح الذُّلِّ، اپنے پروں کو الذل بالکل نیچے، من الرحمہ والدین کا احترام کرتے ہوئے. کیا مطلب؟ تیرے ہاتھ والدین کے سامنے یوں نہ اٹھے، تیری انگلی نہ اٹھے، تو والدین کے سامنے یوں اکڑ کر نہ کرے. ابا جی یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ ابا جی میری کیا غلطی ہے، آپ ایسے کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، جواب ترکی بترکی جواب دیتے ہیں. رب کہتا ہے وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور اگر دنیا سے چلے جائیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
اللہ میرے والدین پر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جس شفقت و محبت سے اللہ مجھے انہوں نے بچپن میں پالا، قل رب ارحمہما، تو بھی والدین کے ساتھ اسی شفقت کا اظہار، تو بھی میرے والدین کے ساتھ اسی پیار اور اسی محبت والا سلوک فرما، کیونکہ میرے دنیا میں لانے کا یہ باعث بنے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بچپن میں جیسے انہوں نے میری پرورش کی، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، ایسے ہی میرے رب تو میرے والدین میں بھی رحم فرما۔ آج ہم جوانی میں ہیں، ہمیں وہ کچھ یاد نہیں رہتا، بندہ جوان ہو جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے، تازہ خون ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ ذرا تھوڑا سا وہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے والوں تصور کریں، یہ سردی کی راتیں آج کل کی، بچہ جب روتا ہے تو گھر کے سارے افراد پریشان ہو جاتے ہیں، والدہ پر، والد پر جو گزرتی ہے اس کا اندازہ وہ ہی لگا سکتے ہیں، کتنے شفقت اور کتنے پیار سے ہر تکلیف ان کی برداشت کرتے ہیں، ہر تکلیف میں مضطرب ہو جاتے ہیں، بخار بچے کو ہے اور پریشان والدین۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا کرتے رہو، ہر وقت دعا کرتے رہو، اور والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بدسلوکی، والدین کے سامنے زبان درازی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 بار یہ جملہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے اس کے متعلق نہ بتاؤں؟ 3 بار ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام پہلے ہی متوجہ تھے، اور زیادہ متوجہ ہو گئے کہ حضور اتنی تاکید سے کون سا گناہ بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو بہت ہی بڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ، اکبر الکبائر الاشراک باللہ، پہلا سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہے، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا ماننا، مشکل کشا ماننا، عالم الغیب ماننا، حاضر ناظر ماننا۔ اور پھر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے، شرک کے برابر گویا اللہ نے یہاں اس کو کہا، جتنا بڑا گناہ شرک کا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے گناہ کی کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جب چاہے وہ سب کے سب معاف کر دے۔ اس گناہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے جو دوسرا گناہ ذکر کیا وہ حقوق الوالدین، شرک کے مقابلے کا گناہ ہے یہ، والدین کی نافرمانی شرک کے مقابلے کا، حدیث کی یہ ترتیب بتاتی۔ اور تیسرا بھی فرمایا وباد بنا، بچیوں کو زندہ درگور کر دے، الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وباد البنا، الاشراک باللہ وحقوق الامہات وباد البنا، بچیوں کو زندہ درگور کر دے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا تو ہمیں اندازہ ہے۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہے۔ میرے نبی نے
اسے ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور میرے واجب احترام دوستوں اور بزرگوں، یہ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لمبی حدیث ہے جس میں میرے نبی نے آمین کہی، جبریل آمین کی بددعا ہے۔ جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے اور ان کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ ہلاک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین آمین، بددعا جبریل امین کی، آمین جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں ان کی جنت ان کے والدین ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں اور باپ کے ساتھ بدسلوکی کر کے تم جنت کہیں سے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ جتنے دنیا کے پیر ہیں، جتنے ولی ہیں، جتنے قطب ہیں، ابدال ہیں، سب صاحب مرتبہ اپنی جگہ پر لازمن ہے، لیکن اولاد کے لیے سب سے زیادہ اگر متبرک ہیں تو وہ ان کے والد ہیں۔ میرے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جہاد کی اجازت دیجیے، جہاد کی اجازت دیجیے۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، جو جہاد میں گیا تو اس کے شہید ہو گیا تو سارے گناہ معاف ہو گئے، سیدھا جنت میں۔ واپس آ گیا تو بالکل ایسے ہے جیسے آج ہی مانے جنا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاد میں جانا ہے، اجازت دیجیے۔ حضور نے جواب دیا احی والداکا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا نعم یا رسول اللہ، والدین زندہ ہیں۔ حضور نے فرمایا جا فجاہد فیہما، تیرا جہاد تیرے والدین کی خدمت ہے، تیرا جہاد تیرے والدین کی خدمت ہے، تو جا اپنے والدین کی خدمت کر، تیرا جہاد وہی ہے۔ کتنی بڑی تاکید ہے، کتنا تاکیدی حکم ہے کہ جہاد جیسا مقدس عمل اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کر۔ مفسر محدثین نے لکھا یہ تب ہے کہ جب کوئی اور خدمت کرنے والا نہ ہو، کوئی اور خدمت والدین کی کرنے والا نہ ہو۔ اگر اور بہن بھائی ہیں، خدمت کرنے والے ہیں تو پھر جہاد بڑا عمل ہے۔ اور میرے دوستوں لوگوں جن کے والدین فوت ہو چکے، دنیا سے چلے گئے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے، کیا میں اب بھی ان کے لیے صلہ رحمی کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں، دروازہ بند نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں اگر تو جہالت میں تھا، مستی میں تھا، موج میں تھا، تجھے پتہ نہیں تھا ان کے حقوق کا، پتہ تھا لیکن تجھ پر شیطان غالب رہا، اپنی زندگی میں تو نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، نافرمانی کی ہے، تو اللہ نے دروازہ آپ پہ بند نہیں کیا۔ تجھے یا رسول اللہ والدین مر جائیں تو مرنے کے بعد حسن سلوک، حضور نے نعم، ہاں، مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ علیہما، فوت ہو جائے تو سب سے پہلے ان کی جنازہ پڑھنا، ان کا جنازہ پڑھنا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، یہ حق ہے، یہ حسن سلوک ہے۔ کتنے جوان ہیں جنہیں نماز جنازہ پورا یاد ہوگا، اول سے لے کر آخر تک کتنے جوان ہیں جنہیں یاد ہوگی ساری دعائیں بھی، درود شریف بھی۔ فرمایا الصلاۃ علیہما، حسن سلوک کا پہلا طریقہ وہ فوت ہو جائے نماز جنازہ پڑھو، اور دوسرا
استغفار کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا۔ ہم چوتھے اور جمعراتے کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، سال کے بعد ابا جی کا سالانہ یاد آ جاتا ہے، 3-4 جمعراتے کی اور جمعرات کو پکایا کھانا سب کو کھلایا، چاہے وہ صاحب حیثیت ہے، کوئی اس کا خیال نہیں ہے کہ میں والد کو ثواب کرنے کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ کر رہا ہوں، اور اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ میں صدقہ کھلا کس کو رہا ہوں۔ صدقے کا مصرف ہے، قرآن نے بتایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8 مصرف اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ ثواب کر رہا ہے والدین کو، صدقہ کر رہا ہے والدین کے لیے، اور یہ نہیں سوچتا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں اور صدقہ کھلا کس کو رہا ہوں۔ یہ بیان کر کر کے ہم تھک گئے، اب تو دل بھی نہیں کرتا بیان کرنے، اتنا بیان کرنے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ثقافت اور جو تہذیب پیچھے سے چلی آ رہی ہے، وہ سنت سے اعلیٰ مرتبے پر ہم نے رکھی ہوئی ہے، وہ قرآنی تعلیمات سے اولین درجہ وہ رکھتی ہے۔ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، قرآن کا حکم ٹوٹ جائے، نبی کا حکم ٹوٹ جائے، دین کا طریقہ چھوٹ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، نہیں اس طرح ہونا چاہیے، یہ چلتا آ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تو بہرحال والاستغفار لہما، والدین کے مرنے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، والدین کے ساتھ اچھائی کا دوسرا طریقہ الاستغفار لہما، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ تو چوتھے دن یا 40ویں پر 4 بیل بھی ذبح کر کے کھلا دے، اور مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق ایک وقت کی بھی نہ ہو، تو کیا تو والدین کو اشارے ثواب کر سکتا ہے، یا والدین کے ساتھ تو سلوک کر سکتے ہیں ان کے مرنے کے بعد؟ اور جو تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ہر آخری قطعے میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ بخش دے میرے والدین کو، سارے مومنوں کو تو بخش دے، باوضو ہو کر مسجد میں قبلہ رخ ہو کر 5 مرتبہ تو دن رات میں مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو یہ والدین کے لیے ایصال ثواب ہے، یہ استغفار ہے۔ فرمایا والاستغفار لہما، دوسرا طریقہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا، ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت ہمیشہ کرتا رہے۔ تیسرا طریقہ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا بَعْدَهُمَا، انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی عہد کیا تھا اچھائی کا، برائی کا نہیں، اچھائی کا عہد کیا تھا، انفاذ، اس کو پورا کرنا۔ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، عہد کیا ہوا تھا، پورا کرنے سے پہلے وہ چلا گیا، تو انفاذ عہدہما من بعدہما، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ ان کے اس عہد کو پورا کرنا۔ اور فرمایا کہ چوتھا طریقہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا، وصلۃ الرحم التي لا تواصل الا بها، ان رشتوں کو جوڑ کر رکھنا۔ بس یہ حدیث مکمل کرتا ہوں، قریب تو بول بھی یہ حدیث مکمل کرتا ہوں۔ وصلۃ الرحم التي لا تواصل الا بها، وہ رشتے جو صرف والدین کی وجہ سے قائم تھے، والدین کے مرنے کے بعد ان رشتوں کو قائم رکھنا، والدین کے مرنے کے بعد ان رشتوں کو قائم اگر تو رکھے گا تو تو والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے۔ والدین کے ساتھ جتنے رشتے، بھائی ہے، پھوپھی ہے، بہن ہے، جتنے والدین کے رشتے ہیں ان کو پورا کرنا، اور معاف کیے
کے کوئی کپڑے یا والدین کی کوئی نشانی ان کے مرنے کے بعد سامنے آ جائے تو رونے لگ جاتے ہیں